سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ حضرت نجاشی نے جو حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سے سوالات کیے، بالخصوص وہ سوالات جو اسلام کی تعلیمات کے بارے میں تھے، آج انشاءاللہ الرحمن ہم اپنے پروگرام میں انہیں شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلے درود پاک کی فضیلت۔ جیسے درود پاک پڑھنا یہ بہت بڑی سعادت مندی کا باعث ہے، اجر ہے، ثواب ہے، اللہ تبارک و تعالی بندے سے راضی ہوتا ہے، ایسے ہی درود پاک لکھنا، جی ہاں، کتاب میں نبی پاک علیہ السلام کے نام پاک کے ساتھ درود پاک لکھنا، یہ بھی بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں پر یوں مہربانی فرماتا ہے کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کسی شخص پر انعام کر کے، فضل کر کے، کرم کر کے بعد والوں کے لیے رغبت کا سامان فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل بن علی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ خواب میں آپ نے ایک محدث کو دیکھا۔ محدث حدیث پاک کی خدمت کرنے والے بہت بڑے عالم دین کو، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ خواب میں ان کی زیارت کی تو اب خواب میں ہی ان سے سوال کیا، پوچھا کہ اللہ کریم نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اللہ کریم نے بخش دیا۔ اب انہوں نے سوال کیا کہ کس وجہ سے بخش دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ غفار ہے، بخشنے والا ہے، مہربانی فرمانے والا ہے، کریم ہے، چاہے چھوٹے سے عمل پر بندے کی بخشش فرما دے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کریم نے مجھے بخش دیا، کس وجہ سے؟ کہا کہ میں جب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک لکھتا تھا تو میں ان دو انگلیوں سے، اپنی انگلیوں کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا میں ان دو انگلیوں سے نبی پاک علیہ السلام پر درود السلام لکھا کرتا تھا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا کرتا تھا۔ تو یہ درود پاک لکھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے میری بخشش فرما دی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے، بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ کہیں نبی پاک علیہ السلام کا نام لکھیں گے تو ساتھ میں چھوٹا سا سواد لکھ دیں گے، یا سواد، لام، عین، میم لکھ دیں گے، یا اور اس طرح کی کوئی علامت بنا دیں گے۔ یہ گناہ کا کام ہے اور انتہائی محرومی ہے کہ آدمی اپنی من چاہی چیزیں، لائنوں کی لائنیں، صفحے کے صفحے بھر دے، لیکن جہاں کہیں نبی پاک علیہ السلام پر درود السلام لکھنے کی باری آئے تو وہاں یوں کنجوسی سے کام لے کہ ایسے نشان بنا دیا کوئی۔ یہ جائز نہیں ہے، سخت محرومی ہے۔ ہمیں چاہیے نبی پاک علیہ السلام کا جہاں نام پاک آئے وہاں پورا درود پاک لکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں آپ دنیا میں بھی پائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ کریم نصیب فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ جب حبشہ میں رہ رہے تھے اور دو افراد کو کفار قریش نے بھیجا کہ انہیں واپس لے کر آؤ۔ نجاشی بادشاہ کے دربار میں مکالمہ ہوا، گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، تو حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سوالات کے جوابات دیے۔ اب جو نجاشی بادشاہ تھا اس نے چونکہ ابن عاص اور عمارہ دونوں نے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی
اور مختلف طرح سے مختلف باتیں مسلمانوں کے ذمہ لگائی، کہنے لگے یہ ہمارے عزیز تھے، دین کو چھوڑ کر ہمارے، اور اب یہاں آ گئے ہیں تو یہ فلاں فلاں کام کرتے ہیں، یوں کیا، اس طرح مختلف طرح کی باتیں کی۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ بادشاہ نجاشی کے پاس آئے، جو کفار کے جو سفیر تھے، انہوں نے کہا کہ تمہارے ملک میں آ کے رہ رہے ہیں، نہ تو تمہارا دین اختیار کیا نہ ہمارا دین اختیار کیا انہوں نے، بلکہ ایک نئے دین کے یہ پیروکار بن گئے ہیں، ان سے پوچھیں انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ اب نجاشی بادشاہ نے کہا کہ تم نے وہ دین کیوں چھوڑ دیا اپنے باپ دادا کا، وَلَمْ تَدْخُلُوا فِي دِينِي، میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، وَلَا فِي دِينِ أَحَدٍ مِّنْ هَٰذِهِ الْأُمَمِ، نہ پہلے کی کسی امت کے دین پر ہو تم لوگ، تم نے وہ دین کیوں چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے گفتگو فرمانا شروع کی۔ آپ نے فرمایا ایھا الملک، اے بادشاہ، کنا قوما اہل جاہلیت نعبد الاصنام، آپ نے ارشاد فرمایا اے بادشاہ ہم جاہل قوم تھے، اور کیسی جہالت تھی ہم میں، نعبد الاصنام، ہم بتوں کو پوجا کرتے تھے، بتوں کو اپنا خدا ماننا کرتے تھے، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، جو مردار ہوتا تھا وہ ہم کھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، اسلام سے پہلے جو وہاں عربوں کی حالت تھی، ان کا انداز زندگی کیسا تھا، حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہم سے ناراض ہیں، ہم پہلے جاہلیت کی زندگی گزارتے تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، مردار کھایا کرتے تھے، وَنَأْتِ الْفَوَاحِشِ، بے حیائی اور بری باتیں، بدکاریاں کیا کرتے تھے، وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامِ، اور ہم صلہ رحمی نہیں کیا کرتے تھے، رشتہ داریاں تعلقات ختم کر دیا کرتے تھے، لڑائی جھگڑے کیا کرتے تھے، وَنُسِيءُ الْجِوَارِ، اور پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا کوئی جو ہے وہ لحاظ نہیں کیا کرتے تھے ہم لوگ۔ اور پھر کرتے کیا تھے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، کہنے لگے یأکل القوی، جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کو کھا جایا کرتا تھا، اس کا مال، اس کی جو جائیداد ہوا کرتی تھی اسے ہڑپ کر لیا کرتے تھے۔ یہ برائیاں اپنے زمانے کی بتا رہے ہیں، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ حتی بعث اللہ الینا رسولا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہم میں رسول کو بھیجا، اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے کیا کیا؟ نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ، ایسے رسول کو بھیجا ہم ان کا عالی نسب ہونا بھی جانتے ہیں، ان کا نسب بھی بڑا اعلیٰ ہے، صدقہ وہ سچ بولنے والے ہیں، صداقت اور امانت ان کی نشانی ہے، ایسے ہی امین بھی ہیں، عفیف بھی ہیں۔ انہوں نے ہمیں بلایا، ہمیں دعوت دی، کس کی؟ اللہ تعالی، اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب بلایا، ہم نے اللہ کو ایک مانا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے، وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ، ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جن کی ہم پہلے عبادت کیا کرتے تھے، نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن دُونِهِ، ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ پتھروں کے بنائے ہوئے بت تھے، انہیں ہم نے چھوڑ دیا، جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے، ہم نے ان کی پوجا کو ترک کر دیا، پتھروں کو چھوڑ دیا، والاوثان، بتوں کو چھوڑ دیا، وَآمَرَ بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، انہوں نے ہمیں کہا سچ بولو، سچ بولنے کا، سچی بات کہنے کا ہمیں حکم دیا، ہم نے اسے اپنا لیا، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، انہوں نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ امانتیں ادا کرو، ہم نے اسے لے لیا، وَصِلَةِ الرَّحْمِ، انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَحُسْنِ الْجَوَارِ، انہوں نے ہمیں کہا کہ تم اچھے پڑوسی بنو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، کہنے لگے وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ، وہ جو ہم خون بہایا کرتے تھے انہوں نے ہمیں منع کیا، خون مت بہاؤ، ہمیں ایسے ہی جو حرمت والی چیزیں تھی، جو حرام ہیں، ان سے رک جانے کا ہمیں حکم دیا، ہم نے ان کی بات کو مانا، انہوں نے ہمیں بدکاریوں سے روکا، ہمیں منع کیا، وَقَوْلِ الزُّورِ، ہمیں کہا جھوٹ مت بولو، ہم نے ان کی بات کو مانا، وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، انہوں نے ہمیں منع کیا کہ یتیم کا مال ہرگز مت کھاؤ۔ یہ اسلام کی وہ تعلیمات ہیں جو صحابہ کرام علیہ مردوان کو نبی پاک علیہ السلام نے دی تھی، زمانہ جاہلیت میں وہ جو کیا کرتے تھے، اسلام سے دور رہ کر لوگوں کی زندگی کیسی تھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں بادشاہ نجاشی کے دربار میں، اس سوال کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا ہمیں یتیم کا مال کھانے سے منع کیا، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ،
ہم عفیفہ پاک باز عورتوں پر جو تہمت لگا دیا کرتے تھے، ہمیں منع کیا کہ خبردار عزت دار عورتوں پر جھوٹی تہمتیں مت لگاؤ، ہم رک گئے۔ وَأَمَرَنَا أَن نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو، لا نشرک بہ شیئا، کسی اور کو اس کا شریک مت ٹھہراؤ، کسی کو بھی اس کا شریک مت ٹھہراؤ۔ وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ، انہوں نے ہمیں نماز کا حکم دیا، وَالزَّکَاةِ، انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، وَالصِّيَامِ، ہمیں روزے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ راوی فرماتے ہیں انہوں نے بہت سارے اسلام کے جو احکامات تھے وہ گنوائے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے، اللہ اکبر، فرمایا کہ انہوں نے ہمیں ان باتوں کا حکم دیا، ہم نے انہیں تسلیم کیا اور ہم ایمان لے آئے، اور ہم نے ان کی اتباع کرنا شروع کر دی، جو انہوں نے فرمایا ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ فَعَبَدْنَا اللَّهَ وَحْدَهُ فَلَمْ نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، ہم اللہ کی عبادت کرنے لگے، صرف ایک خدا کی، ہم نے شرک کرنا چھوڑ دیا۔ وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا، ہم نے ان چیزوں کو حرام کر لیا جو ہم پر حرام کی گئی تھی، جو ہم پر حرام کی۔ وَأَحْلَلْنَا مَا أَحَلَّنَا، جو ہم پر حلال کی گئی ہم انہی کو حلال جانتے ہیں۔ فَعَدَا عَلَيْنَا قَوْمُنَا، ہم نے یہ جو کیا ہے تو ہماری قوم جو ہے وہ ہماری دشمن بن گئی ہے۔ یہ چاہتے ہیں خدا کی عبادت کو چھوڑ کر ہم پھر بتوں کو پوجنا شروع کر دیں، اور ہم وَأَن نَسْتَحِلَّ مَا كُنَّا نَسْتَحِلُّ مِنَ الْخَبَائِثِ، جو خباثتیں ہم چھوڑ چکے ہیں یہ چاہتے ہیں ہم انہیں پھر حلال جاننا شروع کر دیں۔ فَلَمَّا قَهَرُونَا وَظَلَمُونَا، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پھر سے وہی ظلم کرنا شروع کر دیں، انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا شروع کیا اور ہمارے ساتھ تعلقات انہوں نے ختم کر لیے۔ وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينِنَا، کہنے لگے یہ سارے کے سارے معاملات تھے کہ ہمارے درمیان اور ان کا جو دین تھا ان کے درمیان کیا ہو گئے، علیحدگی ہو گئی، ہم علیحدہ رہنے لگے۔ یہ وجہ تھی ہم نے ان جہالت کی باتوں کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آئے ہیں تو یہ ہمارے دشمن بن گئے ہیں۔ فخرجنا، انہوں نے ہمیں نکال دیا، اتنا مجبور کیا کہ ہم اپنے شہر مکہ شریف کو چھوڑ کر یہاں آپ کے ملک کے اندر آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ نے یہ ساری باتیں کی، نجاشی نے یہ سب سنا تو کہنے لگے حل معک مما جاء به عن اللہ من شیء، تمہارے نبی پر جو اللہ کریم نے احکامات بھیجے ہیں کیا وہ تمہارے پاس کچھ ہے اس میں سے؟ فقال له جعفر، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے کہا نعم، ہاں ہے جی ہمارے پاس، ہم نے حفظ کیا ہوا اس کو۔ فقال له نجاشی فقرأہ علی، کہنے لگا مجھے کچھ سناؤ، وہ قرآن سناؤ جو تمہارے نبی علیہ السلام پر اللہ کریم نے نازل کیا ہے۔ فقرأ علیہ صدرا من کاف ہا یا عین صاد، حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے ہیں سورہ مریم کی، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اللہ اکبر۔ آپ جیسے جیسے تلاوت قرآن فرماتے جا رہے ہیں فبکا، اب روایت کے الفاظ ہیں کہ نجاشی بادشاہ جیسے جیسے قرآن سن رہا تھا ویسے ویسے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اس قدر آنسو بہے کہ ان کی داڑھی جو تھی وہ بھیگ گئی۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ صرف جو نجاشی بادشاہ تھا وہ نہیں رویا، بلکہ وہ جو پادری وہاں بیٹھے ہوئے تھے جو مختلف کتابیں لے کر اس کے پاس بیٹھا کرتے تھے، وہ سب بھی قرآن سن کر رونے لگے، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے، سب زارو قطار رو رہے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ کہنے لگا ان ھذا والذی جاء بہ موسیٰ، کہنے لگے کہ یہ تو وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، ویسی ہی لیخرج من مشکات واحد، یہ ایک ہی چراغ سے نکلنے والی روشنی ہے، جو کتاب جو پیغام موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے یہ تو وہی پیغام ہے، یہ تو وہی روشنی ہے، وہی نور ہے۔ اور کہنے لگے کہ خدا کی قسم وہی پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کریم نے نازل کیا تھا، یعنی یہ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام پر نازل کی ہے۔ جب یہ بات ہوئی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
فرماتی ہیں کہ جب یہ ساری کی ساری بات ہوئی اور اب بادشاہ کی جو ہے نا وہ حالت تبدیل ہوئی، تو اب نجاشی بادشاہ اپنے مصاحبوں سے کہنے لگا خدا کی قسم یہ کلام بھی سچا ہے اور تمہارے نبی علیہ السلام بھی سچے ہیں. اور پھر کہنے لگا کہ اللہ کی قسم اگر میرے پاس یہ ملک کی مصروفیت نہ ہوتی تو میں تمہارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، میں ان کے نالین اٹھاتا، میں ان کے جوتے اٹھاتا اور میں ان کے پاؤں اور ان کے ہاتھ دھونے کا شرف پاتا، میں ان نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتا. نبی پاک علیہ السلام کی تصدیق کی. اب کیا ہوا؟ ایک شورش سے ہوئی، لوگوں نے کچھ گفتگو کی کہ یہ کیا ہوا. کفار کے نمائندے تو اس لیے آئے تھے تاکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو لے جائیں، لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس ہوا. نجاشی بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کر دی کہ یہ سچا دین ہے، سچا مذہب ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اب تم یہاں رہو، تمہاری جو ضرورت ہے وہ میں پوری کروں گا، یہاں امن سکون سلامتی کے ساتھ رہو، جو تم پر ظلم و زیادتی کرے گا میں اس سے بدلہ لوں گا. اور ساتھ میں کہا کہ اگر کوئی مجھے سونا پہاڑ بھر سونا بھی دے تب بھی میں تمہارے خلاف اسے قبول نہیں کروں گا، بلکہ تم یہاں امن چین اور سکون اور سلامتی کے ساتھ رہو. اللہ اکبر. صحابہ کرام علیہ رضوان وہاں رہنے لگے. اب وہ ایک دن یا کچھ دن گزرے تھے، پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق انہوں نے بات کی جو ہم پچھلے ایپیسوڈ کے اندر بیان کر چکے ہیں. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا. اب نجاشی بادشاہ نے کہا مجھے کچھ اور سناؤ قرآن. اللہ اکبر. یہ جو انہوں نے آیات سن کر ان کی آنکھوں سے جو آنسو بہے، ادھر اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو قرآن سن کر جن کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. ترا اعینہم تفیض من الدمع. پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں ان آنکھوں کو جو قرآن سن کر آنسو بہا رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نجاشی بادشاہ کے حق میں نازل فرمائی، ان کی تعریف بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالی نے کہ قرآن سن کر ان کی آنکھوں سے جو آنسو بہے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اس پر ان کی تعریف بیان کی. حضرت نجاشی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایمان لے آئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر. پھر ایک عرصہ تک انہوں نے زندگی گزاری اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تو نہ ہو سکے، تابعی ہونے کا شرف پایا. جب ان کا انتقال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا. تو چونکہ اس وقت وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ان کی نماز جنازہ کو ادا فرمایا ان کے انتقال پر. تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی برکت سے ایک تو یہ عادل بادشاہ تھے اس اعتبار سے بھی، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ ان کا سوال اور جواب اس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا. اور حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام کی خصوصیات بیان کی یہ وہ تھیں جو حضرت نجاشی کے ایمان لانے کا سبب بنی. مدنی چینل کے ناظرین، کتنا ستھرا دین ہے ہمارا، کتنا پیارا دین ہے اسلام، اور کیسی پیاری تعلیمات ہیں. یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا کہ یہ کام کرنا چاہیے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کام کو کریں. جس کام سے منع کر دیا ہے اس کام سے رک جائیں. بھلائی اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے، کامرانی اسی کے اندر ہے. مدنی چینل کے ناظرین، نجاشی بادشاہ نے جہاں اور باتیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے متعلق کہیں، ایک بات بادشاہ نے یہ بھی کہی کہ جو تحائف جو تحفے کفار کی طرف سے آئے تھے وہ واپس لوٹا دیے. کہا مجھے ان کی ضرورت نہیں. اور ساتھ میں یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کی قسم جب میرے رب نے میرا ملک مجھے لوٹایا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی، تو میں کیسے اس کے لیے رشوت لے سکتا ہوں؟ اس نے مجھے لوگوں کا مطیع نہیں بنایا، فرمانبردار نہیں بنایا، اور میں اس کی نافرمانی میں لوگوں کی اطاعت کیسے کروں؟ یہ ایک بات کہی نجاشی بادشاہ نے کہ مجھے میرا ملک لوٹایا تو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی رشوت نہیں لی، تو میں کیوں رشوت لوں اللہ کے کام کے لیے؟ اس بات کا ایک پس منظر تھا. یہ بات کیوں کہی تھی نجاشی بادشاہ نے؟
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ بات نجاشی بادشاہ نے کیوں کہی تھی؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں نہیں معلوم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب بتایا کہ بادشاہ نے یہ جو بات کہی کہ اللہ کریم نے مجھے میرا ملک لوٹایا، تو یہ کیسے لوٹا؟ دراصل نجاشی بادشاہ، یہ حبشہ پر جن کی حکومت تھی، حضرت نجاشی سے پہلے ان کا باپ یہاں بادشاہ تھا، اور نجاشی بادشاہ یہ اکلوتے تھے اپنے ماں باپ کے، جبکہ جو نجاشی بادشاہ کا چچا تھا اس کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں چونکہ یہ بادشاہ کے ہاں ایک ہی بیٹا تھا تو کچھ افراد جمع ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ابھی یہ بادشاہ ہے، یہ فوت ہو جائے گا، اس کے بعد ایک بیٹا اس کا یہ مر گیا، فوت ہو گیا، بادشاہ بنے گا، اس کے بعد پھر ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، بادشاہ کس کو بنائے؟ تو ایسا کرتے ہیں اس بادشاہ کو قتل کر دیتے ہیں، اور جو اس کا بھائی ہے اس کے 12 بیٹے ہیں، ایک ایک کر کے بادشاہ بنتا رہے گا تو ایک عرصہ گزر جائے گا، اس کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اور نجاشی بادشاہ کا جو باپ تھا وہ بھی لوگوں کا خیال رکھنے والا تھا، اپنی رعایا کا خیال رکھنے والا شخص تھا، لیکن یہ لوگوں نے سازش رچائی اور اس طرح جو ہے وہ بادشاہ کا جو بھائی تھا اسے تیار کیا۔ اس وقت نجاشی چھوٹا سا تھا، تھوڑی عمر تھی، تو لوگوں نے کیا کیا؟ بادشاہ کو قتل کر دیا، جو نجاشی بادشاہ کا والد تھا اسے قتل کر دیا۔ اب نجاشی جو تھا یہ بچپن تھا ان کا، انہوں نے وہاں بادشاہ کے پاس زندگی گزارنا شروع کی، تو تھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی اب یہ لڑکا جوان ہوگا، اس کے بعد یہ پھر اگر بادشاہ بن گیا تو ہم سے بدلے لے گا، اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا بادشاہ کو ایسا کرتے ہیں، یہ جو نجاشی کا چچا ہے اسے کہتے ہیں نجاشی کو بھی قتل کر دے۔ انہوں نے آ کے کہا کہ بھئی اس کو بھی قتل کر دو۔ انہوں نے کہا ظالمو، پہلے تم نے میرے بھائی کو قتل کہتے ہو، بیٹے کو بھی قتل کر دوں اس کو؟ یہ اچھی بات نہیں ہے، تو میں قتل نہیں کروں گا، ہاں تم اگر اسے کہیں اور بھیجنا چاہتے ہو تو یہ بھیج دو۔ 600 درم میں انہوں نے نجاشی بادشاہ کو، جو اس وقت ان کا بچپن تھا، نجاشی بادشاہ کو 600 درم میں بیچ دیا انہوں نے۔ ایک آدمی نے خریدا، تاجر نے، اور وہ لے کر چلا گیا۔ ادھر کیا ہوا؟ اچانک جب یہ جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی بڑا بے نیاز ہے، وہ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ظالموں سے حساب نہیں لیتا۔ ہوا کیا؟ اچانک آندھی آئی، طوفان سا آیا، وہ بارش کے لیے باہر نکلا نہانے کے لیے، تو آسمانی بجلی اس پر گری اور بادشاہ مر گیا۔ ادھر جو اس کے بیٹے تھے، لوگوں نے جب دیکھا کہ بادشاہ مر گیا ہے اور بیٹوں کی حالت و کیفیت دیکھی، وہ ایک سے بڑھ کے ایک لاپرواہ، بے پرواہ، اور بعض نے جو ان کے بارے میں لکھا ان کی حالت و کیفیت ایسی تھی ان میں سے کوئی ایک بھی بادشاہ بننے کا اہل نہیں تھا، اور وہ جو 20 افراد تھے جنہوں نے بادشاہ کو اس کام پر ابھارا تھا وہ بھی ایک ایک کر کے نشان عبرت بنے اور مر گئے۔ اب لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو نہ بادشاہ رہا نہ بچے رہے، وہ جو ایک بچہ تھا اس کو بھی ہم نے بیچ دیا، تو اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا بھئی اسی کو واپس لے کے آؤ، ہو سکتا ہے ہمارا ملک تباہی اور بربادی سے بچ جائے، ہم نے جو ظلم کیا ہے اس ظلم کا ہم یہ جو نشان عبرت بنے ہیں، کہیں ہم پورے کے پورے شہر کے لوگ نشان عبرت نہ بن جائیں۔ تو کچھ لوگ جمع ہوئے، انہوں نے جا کے اس تاجر سے نجاشی بادشاہ کو جو جوانی کی طرف بڑھ رہے تھے انہیں چھڑایا، واپس لے کر آئے اور بادشاہ بنا دیا۔ ادھر وہ تاجر آیا، وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ نوجوان کون ہے، یہ بچہ کون ہے جسے میرے پاس سے لے گئے ہیں۔ اس نے آ کے نجاشی بادشاہ سے اپنا سارا حال سنایا کہ میں نے تو 600 درم دیے تھے۔ اب یہاں نجاشی جو اس کا عدل اور انصاف تھا، جو پہلا فیصلہ اس نے کیا اور وہ جو بات کہی تھی کہ اللہ کریم نے مجھے ملک لوٹا دیا، وہ سارے کا سارا واقعہ یہ تھا۔ اور پھر نجاشی بادشاہ نے جو پہلا فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ یہ شخص جسے 600 درم میں بیچ دیا گیا تھا، یا تو غلام واپس کرو یا اس کی رقم واپس کی جائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم غلام واپس نہیں کر سکتے کہ اسے ہم نے اپنا بادشاہ بنا لیا ہے، ہمارا ملک ترقی کرے گا اس سے، ہاں البتہ 600 درم جو ہے اس تاجر کو واپس لوٹا دیے گئے۔ یوں بادشاہ نجاشی کی شہرت ہوئی کہ اس نے تخت پر بیٹھنے کے بعد جو پہلا فیصلہ کیا وہ عدل و انصاف پر مبنی تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سارے کا سارا واقعہ بیان کیا جو بادشاہ نجاشی کی وہ بات تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حق بات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ سے، جھوٹی گواہی سے اور جھوٹی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
سوال ہے سوال ہے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے کہا گیا سوال کر کہا گیا سوال کر سوال آدھا علم